لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم شخصیت، میرے اور آپ کے سب سے بڑے محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختصر ہی صحیح، اس کا حق ادا کیے بغیر ہی صحیح، تھوڑا بہت جاننے سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ یہ سلسلہ الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی تھیں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس آخری نبی کو عرب ہی میں کیوں بھیجا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور شہر، کسی اور بستی یا کسی اور ملک میں اگر وہاں بھیجتے، وہاں نبی بنا کر بھیجتے، تو اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، اللہ کی حکمت اس میں پنہا تھی، لیکن اللہ نے عرب میں بھیجا تو اس کی حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ بھی بتایا کہ عرب کے لوگ عربی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہونا تھا اس لیے عرب کا انتخاب کیا گیا تھا، اور اسی طرح عرب کے لوگ ان پڑھ تھے اور نبی اسی ماحول میں پرورش پائیں تاکہ 40 سال بعد جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان کے پاس جو علم تھا اس علم کی روشنی میں مزید کچھ کہہ رہے ہیں، بلکہ اب تک 40 سال یہ ان پڑھ تھے، اور اب جو نبوت کا دعویٰ کر کے وحی کی روشنی میں جو کچھ بتا رہے ہیں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ خالص اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت ہے۔ اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا تھا کیونکہ عرب میں کچھ اچھے صفات بھی تھے، ان کے اندر سچائی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، ان کے رگ رگ میں سچائی تھی، وہ لوگ بہت برے کام ضرور کیا کرتے مگر بہت سچے لوگ تھے، کبھی جھوٹ میں بولا نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح ان کے اندر ایک عظیم صفت یہ بھی تھی کہ وہ بہت سخی انسان تھے، بہت خرچ کیا کرتے تھے، مہمان نواز تھے، سخاوت ان کے اندر بہت تھی۔ اور اس کے بعد میں نے ایک اور بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے عین قبل دنیا میں یعنی مکہ شہر میں بہت ہی عظیم 2 واقعات رونما ہوئے، ان 2 واقعات نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ ایک واقعہ یہ کہ زمزم کا کنواں دریافت ہوا، اس کی پوری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور دوسرا واقعہ یہ کہ اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا کہ ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو راستے ہی میں ہلاک کر دیا۔ آج میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اور جس خاندان سے آپ ہیں اور آپ کی جو ولادت ہوئی، آپ کی جو پیدائش ہوئی، اس سلسلے میں چند معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے گزشتہ درسوں میں بھی نے آپ کے سامنے رکھا کہ عرب ایک ایسی قوم تھی جن کے ہاں نسب نامہ اور خاندان قبیلے کا بہت زور و شور تھا،
یعنی اونچے قبیلے کا، یہ نیچے قبیلے کا، اور یہ بلند قبیلے والا ہے، یہ فلاں قبیلے والا ہے، ان کے اندر یہ چیز بہت معروف تھی، اور ہر چیز میں، ہر بات میں یہ عرب والے لوگ اس چیز کو بہت غور کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے انبیاء کو جو اللہ نے بھیجے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیات ہوا کرتی تھی کہ وہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی برائیوں سے پاک ہوتے تھے۔ انبیاء کرام ظاہری، جسمانی اور باطنی، نہ انہیں کوئی بیماری ہوتی تھی اور نہ ہی اخلاقی اعتبار سے کچھ مرض انہیں لائق ہوتا تھا۔ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہوتے تھے، اور ساتھ ہی انبیاء کرام بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اعلیٰ نسب میں ہوا کرتے تھے، یعنی جو قبیلہ سب سے اونچا مانا جاتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نبی کو اسی قبیلے میں بھیجتے تھے۔ یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے، میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ عرب کے لوگ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ ان کے جانوروں کا بھی نسب نامہ یاد رکھتے تھے۔ ان کے ہاں نسب نامہ یعنی میرے باپ یہ، ان کے دادا یہ، ان کے پردادا یہ، بہت ان کے ہاں اس کا بہت رواج تھا۔ عرب لوگوں کے ہاں ان کا حافظہ بہت مضبوط، چونکہ وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے نا، ایک بار ان کا نسب نامہ پڑھ لیتے تو یوں ہی یاد کر لیتے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ، جو میرے دائیں جانب ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نسب نامہ ہے۔ نیچے، سب سے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ، اس کے اوپر آپ کے دادا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، دیکھیں بن عبد مناف بن قصی، پھر نیچے سے آئیں کلاب بن مرہ، اسی طرح جائیں آپ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسب نامہ ہے وہ یہاں سے جا کر جو سب سے اوپر میں نے جو اسکوائر باکس لگایا ہے نا، عدنان ان کا نام ہے، ان کا نام ہے عدنان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3850 پر ایک، اس حدیث سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب نامہ ذکر کیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسب نامہ تھا نا، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، اور اس کی 3 شکلیں علماء بتاتے ہیں۔ ایک کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لے کر جو وہاں عدنان سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، تقریباً 22 نام آپ کے سامنے یہاں لکھے ہوئے ہیں تقریباً، یہاں تک جو ہے نا سارے علماء، اب تک کے سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نسب نامہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے، نہ کسی کا نام چھوٹا ہے اس میں، نہ کسی کا نام اضافہ کیا گیا ہے۔ سمجھ رہے؟ نبی کے والد صاحب کا نام عبداللہ، ان کے دادا، پھر ان کے پردادا، پھر اسی طرح سے عدنان تک جا کر یہ نسب نامہ ملتا ہے، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے، یہ نسب نامہ بالکل محفوظ ہے۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے، عدنان ہے نا، ان کے اوپر سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں شخص آنے چاہیے تھے، وہ نہیں آئے، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نسب نامے میں کوئی دخل ہی نہیں، بہت اختلاف ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو علماء کہتے ہیں، ہمیں جو کتابوں میں علماء نے لکھ کر پیش کیا ہے وہ یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو عدنان سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، یہاں تک متفق علیہ بات ہے، اس میں کسی کو شک ہی نہیں، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، یہاں تک محفوظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ 3 درجے سیرت انسائکلوپیڈیا میں بھی مذکور ہیں۔ دیکھیں اسی طرح میں نے جیسے آپ کے سامنے بتایا کہ جو نبی کو بھیجتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ قبیلے کے سب سے اونچے درجے میں بھیجتے تھے، جو شخص سب سے معزز ہوتا اس کی نسل سے نبی کو بھیجتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اس کے بعد جو میں نے نقشہ ڈالا ہے نا اس کو دیکھیں آپ، سب سے اوپر میں نے اسماعیل علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے کئی ایک اولاد تھے، ٹھیک ہے، ان میں جو سب سے اعلیٰ مرتبے والے نسب کے اعتبار سے جو سب سے اونچے تھے نا وہ کنانہ ہے، ان کا نام میں نے لکھا ہے۔
ٹھیک ہے، کئی ایک ان کے بچے تھے، ان کے کئی ایک قبیلے تھے، مگر سب سے اونچے نسب والے قبیلے والے یہ کنانہ تھے، اور ان کی بھی کئی اولاد تھیں، اور ان میں جو سب سے اعلیٰ مرتبے والے تھے وہ ہیں قریش۔ قریش کی بھی کئی ایک اولاد تھی، کئی ایک قبیلے تھے، ان میں جو سب سے معزز، سب سے محترم اور سب سے باعزت و باوقار جو قبیلہ اور جو خاندان مانا جاتا تھا وہ بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے ہیں۔ تو اب جان رہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کس قدر اعلیٰ انتظام کیا۔ اوپر سے آپ دیکھتے جائیں، ان کے کئی ایک اولاد تھی، مگر جو سب سے معزز محترم قبیلہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے وہی انتخاب کیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی خود فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، یعنی جو نقشہ میں نے ڈالا ہے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں سمجھا رہے ہیں کہ سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے اونچا جو قبیلہ ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو اسی قبیلے میں بھیجتے۔ کیوں؟ اگر سب سے نیچے قبیلے میں ہوتے نا تو عرب کے لوگ ماننے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، عرب کے لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، یہ نیچے قبیلے کا آدمی، ہم اس کی بات مانیں گے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے ماحول بنایا کہ نبی کی بات لوگ مانیں، تو اس کا ایک سلسلہ اور اس کا ایک نظم انتظام یہ بھی تھا کہ سب سے اونچے قبیلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب نامہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کس سال، کس تاریخ کو اور کس دن نبی کی ولادت ہوئی۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند نام بتائے ہیں حدیث میں۔ آپ دیکھے ہوں گے جو قرآن مجید میں مصاحف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے جیسے ہم پہلا جو اٹا کھولتے ہیں نا، اس کے سامنے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آخر میں بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس میں کئی ایک نام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے ہی نہیں، اور کئی ایک نام ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مذکور ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں، اور بھی کئی نام ہیں، مگر اس حدیث میں نبی اپنے 5 نام بتاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ انا محمد، میرا نام محمد ہے، وانا احمد، میرا نام احمد بھی ہے، وانا الماحی، میرا نام ماحی بھی ہے۔ کیوں؟ ماحی کا مطلب کیا ہے؟ الذی یمحی بی الکفر، کہ اللہ میرے ذریعے سے کفر کو ختم کریں گے۔ یہی ہوا نا، کفر بہت عام تھا، نبی کے ذریعے سے اللہ نے کفر کو ختم کیا، تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے ہیں۔ 3 نام ہوئے۔ چوتھا نام بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں۔ حاشر کا مطلب کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے ہی اٹھایا جائے گا، اور حدیث میں اس کی تفصیلات مذکور ہیں۔ 4 نام ہوئے۔ 5واں نام نبی بتاتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب بھی ہوں۔ عاقب کا مطلب کیا؟ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، یعنی ان کے بعد کوئی نبی آنے والے ہے ہی نہیں، اور نبی خاتم النبیین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آخری نبی ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نام بتائے، محمد، احمد، حاشر، ماحی اور عاقب۔ یہ 5 نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک حدیث سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں۔ نبی کی جو پیدائش ہوئی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے درس میں بھی آپ کے سامنے بتایا، ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کے لیے جو اپنی فوج لے کر آیا تھا نا، وہ 570 پر 1 عیسوی تھی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ سارے مورخین میں لکھتے ہیں، سارے سیرت نگار علماء یہ سب لکھتے ہیں کہ جس سال ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب سال ختم ہو گیا، سال کے بارے میں ہم جان گئے کہ نبی کی پیدائش 570 پر 1 عیسوی کو ہوئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخ تھی نا، مورخین لکھتے ہیں کہ 20 یا پھر 22 اپریل اس زمانے کے اعتبار سے بنتی تھی۔ آج ہم جو بتاتے ہیں نا جنوری، فیبروری، اس اعتبار سے 20 اپریل یا پھر 22 اپریل تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ وہ پیر کا دن تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور جو پیر کا دن تھا نا، اس کی وضاحت خود نبی نے کی ہے حدیث میں. صحابی پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کا روزہ آپ پابندی سے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں ذاک یوم ولدت فیہ، یہ پیر کا دن تھا، اسی دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، اور اسی دن مجھے نبی بھی بنایا گیا. ٹھیک ہے، پیر کے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور پیر کے دن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا گیا تھا. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا تھا، صحابہ کے اندر سیرت جاننے کا بہت شوق تھا، ان کے اندر نبی کی شخصیت کو جاننے کا، پڑھنے کا بہت شوق تھا. صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ، وہ آتے ہیں نبی کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کے بارے میں کچھ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں 3 چیزیں ہوں، یعنی میں دنیا میں آیا ہوں نا، اس کا سبب 3 چیزیں ہیں. ایک چیز بتاتے ہیں، ہمارے جو والد گزرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا بتاتے ہیں، دعوت ابی ابراہیم، میرے والد ابراہیم نے جو میری دعا کی تھی نا، اس دعا کا میں نتیجہ ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. سورہ بقرہ آپ پڑھیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی نسلوں میں ایک نبی بھیجنا جو نبی کے ان کا تزکیہ کر سکے، ان کو پاک کر سکے، شرک کی گندگی سے ان کو پاک کر سکے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات آپ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں میں. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 مرتبہ ذکر آیا ہے. محمد نام 4 مرتبہ اور 1 مرتبہ احمد نام آیا ہے. اور جو احمد نام آیا ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو بشارت دی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. اے میرے قوم کے لوگوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. اور احمد نبی کے ناموں میں سے ہے، خود نبی نے بتایا ہے. ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئی. اور ایک چیز نبی بتاتے ہیں، یہ بہت دلچسپ بات ہے، اور کئی ایک علماء اس روایت کو ضعیف بھی کہتے ہیں، ناقابل قبول بھی کہتے ہیں. لیکن میں نے بہت کوشش کی، بہت پڑھا، بہت اس سلسلے میں تلاش کیا، اور اس زمانے کے بہت بڑے محقق علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ کے نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. روایت صحیح ہے، کیونکہ جب ایسی قسم کی ہم روایت سنتے ہیں تو ہمارا ذہن جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے میں نے وضاحت کی، روایت صحیح ہے، جو بات ابھی میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات صحیح ہے. اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ 2 چیزیں نبی نے بتا دی. ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. اور تیسری بات یہ کہ میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کا میں نتیجہ ہوں. خواب کیا دیکھا تھا ان کی والدہ نے؟ جب ان کی والدہ کا نام آمینہ، ان کی والدہ کا نام آمینہ تھا، اور جب وہ حمل سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے، ان کے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے، اور اس نور کی وجہ سے ملک شام اور پوری دنیا میں روشنی پھیل رہی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، وَرَأَتْ أُمِّي حِينَ حَمَلَتْ بِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ماں کے جسم سے ایک نور نکال رہے ہیں، اس نور کی وجہ سے پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی پھیل رہی ہے. اور اس خواب کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث کیا. یہ روایت دیکھیے، ایک تو ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں المعجب الکبیر، السیرہ النبویہ میں المعجب الکبیر میں، اور الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل میں، اور دیگر کئی ایک اس میں یہ روایت مذکور ہے. شیخ البانی نے صحیح کہا ہے الصحیحہ میں. میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کس سال نبی کی پیدائش ہوئی، کس دن ہوئی، کس ماہ ہوئی، ماہ ربیع الاول میں ہوئی. ٹھیک ہے، اور تاریخ میں نے آپ کے سامنے نہیں بتائی. تاریخ کے سلسلے میں بہت اختلاف، علماء کے ہاں بہت اختلاف ہے.
ایک قول یہ ملتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو۔ علماء نے بہت تحقیق کی، اس کے بعد یہی لکھا کہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ نبی کی پیدائش 12 کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ہاں یہ بات معلوم ہے کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اب دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، خصوصاً جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جب بھی ربیع الاول آتا ہے تو 12 ربیع الاول کو کیا کیا ہم نہیں دیکھتے۔ جس دن کے نبی کی وفات ہوئی ہے، نبی کی پیدائش صحیح قول کے مطابق علماء بتاتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، 12 ربیع الاول نہیں تھی، 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہم نے جانا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، یہ نبی کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ نبی کی پیدائش سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ علماء اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بتاتے ہیں آپ 6 ماہ کے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، حمل سے تھی ان کی والدہ، کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں اور اللہ کے محبوب انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، آپ یتیم ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنے والدہ کے سائے میں رہے۔ آگے کے درس میں آپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ اس زمانے کا ماحول تھا کہ عرب کے لوگ دودھ پلانے کے لیے اپنے بچوں کو دیہات بھیجا کرتی تھی، اسی طرح ان کی والدہ نے بھی بھیج دیا، اپنی ماں سے دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب مدت رضاعت ختم ہوئی، دودھ پی کر اپنے ماں کے پاس لوٹے نا، چند ماہ اپنے والدہ کے پاس تھے کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، ٹھیک۔ 6 سال کے تقریباً یہ تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال کے ہوئے ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے انسان ہیں، پیدا ہو رہے یتیم ہیں، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اپنے سر سے ختم ہو گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے، دادا جو اپنے جی جان سے زیادہ اپنے پوتے کو چاہتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت تو ہوگی نا کہ اپنے محبوب بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا ہے، اور ماں کا سایہ بھی جلد ہی ان کے سر سے ہٹ گیا، اور دادا کے سائے میں تھے، دادا کا سایہ بھی ہٹ گیا۔ علماء نے بہت حکمتیں بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں، میں یہ جو کتاب آپ کے سامنے دکھانے کے لیے لایا ہوں نا، یہ اردو زبان میں سیرت کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا ہم سب جانتے ہیں، اس میں چھوٹی بڑی ہر ایک قسم کی چیز لکھی جاتی ہے، اس میں معلومات دیے جاتے ہیں۔ یہ سیرت انسائکلوپیڈیا ہے اردو زبان میں۔ اب تک اردو زبان میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب سے بہترین کتاب علماء اس کو بتاتے ہیں، سب سے بہترین کتاب اس کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ مکمل 11 والیومز میں ایک کتاب موجود ہے، اور ابھی بھی اس پہ کام چل رہا ہے، ابھی بھی اس کے آگے کی والیومز لکھی جا رہی ہیں۔ اس میں دیکھیں آپ، اس میں حکمت بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں پیدا کیا گیا۔ یعنی اللہ چاہتے تو ناز و نعم میں آپ کو پلا سکتے تھے نا، اور چاہتے تو اپنی والدہ کا سایہ اور دراز کر سکتے تھے، اور چاہتے تو اپنے دادا کا سایہ اور ان کے سر پر رکھ سکتے تھے، مگر اللہ کی کچھ نہ کچھ حکمت تھی ہوگی۔ ایک عالم دین ہے، ان کا نام ہے محمد سعید رمضان البوطی، انہوں نے یہ جملہ اور یہ حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کو اس کتاب سے پڑھ کر بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک سطر پڑھ کر اس کو سمجھاتا ہوں۔ یہ بتا رہے ہیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا کیا گیا تھا نہیں، بتاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر والد کا سایہ پہلے ہی نہ تھا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ آپ کے پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اپنے والد کو دیکھے بھی نہیں ہے، والد کا سایہ، والد کا پیار، محبت نام کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے دیکھا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اب والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، جب 6 سال کے ہوئے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب بتا رہے ہیں حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پرورش پائیں۔ اللہ کی یہی حکمت تھی کہ آپ کو یتیم پیدا کریں اور یتیمی کی حالت میں آپ پرورش پائیں۔ کیوں؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی حفاظت میں آپ پرورش پائیں۔
جب وہ والدہ ہوں، والد ہوں، دادا ہوں، تو ان کی پرورش میں ہم پلتے ہیں نا. لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کی نگرانی میں پلے بڑے اور اللہ کی نگرانی میں تربیت پائے ہیں. اور اس کے بعد بتاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حفاظت آپ کے ساتھ شامل حال رہے. باپ کی محبت تو نہ مل سکی، باپ کی محبت آپ کو نہ مل سکی، اب جلد ہی والدہ کا لاڑ پیار کی چھاؤں سے بھی دور ہو جائیں. ابتدا ہی سے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کا سبق آپ سیکھیں. کیوں نبی کو بچپن میں یتیم کیا گیا؟ کیونکہ بتا رہے ہیں ابتدا سے ہی زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کا سبق سیکھیں. ہم جانتے ہیں جتنا لاڑ پیار والدین دیتے ہیں وہ دنیا کا کوئی تیسرا انسان نہیں دے سکتا. جتنا بھی چاہیں، جتنا بھی اپنا چہیتا ہو، جتنا والدین ہمیں لاڑ پیار دیتے ہیں وہ دنیا کا کوئی تیسرا انسان نہیں دے سکتا. وہی بتا رہے ہیں ابتدا ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کا سبق سیکھیں اور ناز و نعمت کے عادی نہ ہو جائیں. والدہ رہتے ہیں، والد رہتے ہیں، بچوں کو ہر قسم کی سہولیات کو فراہم کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کو مشکلات کا سامنا کروانا چاہ رہے تھے. اور آپ کے دل میں مال و منصب کی محبت جنم نہ لے، نہ آپ سرداری کے تحکمانہ ماحول سے متاثر ہوں. اس کے بعد آگے بھی لکھتے ہیں یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی نگرانی میں تربیت نہ پائیں بلکہ خالق کی نگرانی میں آپ کی تربیت ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے والد، ان کی ماں، ان کے دادا تینوں کو جلد ہی انتقال کر دیا. ان کا سایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھا لیا. یہ حکمت سیرت انسائیکلوپیڈیا کے ترجمے سے میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مشکل مراحل تھے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور پھر بنو سعد ایک قبیلہ تھا، وہاں سے حلیمہ سعدیہ جو آپ کے رضائی ماں تھی وہ اور ان کے شوہر آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے ہیں دودھ پلانے کے لیے. یہ تمام تفصیلات اور وہاں ہونے والے واقعات اور راستے میں جو کچھ واقعات ہوئے نا وہ سب دلچسپ ہیں. انشاءاللہ میں اگلے کلاس میں اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب نبی کو لے جایا جا رہا تھا، حلیمہ سعدیہ آئی لینے کے لیے. ان کی جو گدھی تھی نا بہت سست تھی، بہت سست تھی. گاؤں کے سب لوگ ایک ساتھ نکلے تھے مگر مکہ پہنچتے پہنچتے سارے لوگوں نے بچوں کو چن لیا. حلیمہ سعدیہ سب سے تاخیر میں پہنچی تھی. کیوں؟ ان کی گدھی بہت سست تھی اور کوئی بچہ بچا ہی نہیں تھا. میں سارے تفصیل بتاؤں گا. جب نبی کو اپنے ساتھ لیا انہوں نے تو ان کی گدھی اتنی تیز ہو گئی، سب سے پہلے اپنے قبیلے کو وہی پہنچی تھی. سبحان اللہ. نبی کی برکتیں، سعادتیں یہیں سے شروع ہوئی تھی. یہ سب تفصیلات میں انشاءاللہ آگے کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس درس میں مجھے یہی بتانا تھا کہ عرب کے ماحول میں جو ان کا نسب نامہ، جو ان کا قبیلہ، جو ان کا کنبہ، یہ سب چیزیں بہت ان کے ہاں معروف تھیں. تو اللہ نے یہ ماحول پیدا کیا عرب کے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو نبی ہوگا وہ سب سے اونچے قبیلے سے ہوگا تاکہ لوگ اس کی بات کو جلدی مان لیں. اور کوئی نیچے قبیلے کا آدمی ہوتا تو لوگ بات تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے. تو اللہ نے یہ ماحول بنایا، یہ ماحول اللہ نے کریٹ کیا تاکہ لوگ جلد بات مانیں اور نبی کی بات لوگوں کے دل میں گھر کر جائے. تو یہی نتیجہ تھا کہ میں نے آپ کے سامنے دو نقشے رکھے ہیں. نبی صلی اللہ سب سے اعلیٰ، سب سے جو اعلیٰ مرتبے کا نسب تھا، جو قبیلہ تھا، جو کنبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی سے چنا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ قریش اور بنو ہاشم قبیلے سے پیدا ہوئے جو کہ عرب کا سب سے اونچا قبیلہ مانا جاتا تھا. اور نبی کی دیگر تفصیلات پیدائش سے متعلق، نبی کس سال، کس دن، کس ماہ، کس تاریخ کو اور کس جگہ، سب میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو سیرت رسول پڑھنے، سمجھنے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.